تو کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر اس عمل سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا کہ کوئی طریقہ مجھے مل جائے، لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے ہیں، تو کیا اس سے بچنے کے لیے صرف وظیفے کام آتے ہیں، کوئی اور حل ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وظیفوں سے نہیں چھوٹتی ہے بیماری، وظیفوں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ جلد سے جلد شادی کریں. آپ نکاح نہ کرنے کے یہ وبال ہیں کہ انسان الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا، اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اس بارے میں. آج کل بعض ڈاکٹر اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے. اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. اس بارے میں ایک اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہی ہے. یہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو بھی ڈاکٹر اس کی تائید کرتے ہیں. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. ایک چیز جو نیچر کے خلاف ہے، ایک چیز جس سے اسلام نے روکا ہے، وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. ایک پروسیس رکھا ہے نا، ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے، آپ اس سے ہٹ کے کسی اور طرح سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا شروع کر دیں تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہے، کل یہی ڈاکٹر کہیں گے تباہی بربادی ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو اپنا ایک کانسیپٹ کلیئر کریں کہ اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ نقصان نہیں ہوتا تو پھر موٹیویشن اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. اس سے انسان کہتا ہے کہ کوئی نقصان تو ہے نہیں تو کرتے رہو. تو آخرت کا تو نقصان ہے، دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے آپ کا، اور وہ نقصان مینٹلی بھی نقصان ہوتا ہے اور باڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے. اس پہ میں دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ میرا وہ کلپ سن سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ موجود ہے وہ، کہ اس سے باڈی کو، صحت کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں نا کوئی نقصان نہیں ہے، بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کل کہہ دیں گے کہ نقصان ہے. تو سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کہ نقصان ہے اس سے. تو دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو عزم کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. جب تک آپ پکا عزم نہیں کرتے کوئی کام ہوتا نہیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کن اوقات میں آپ اس عمل میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. عام طور پہ نوجوان جب رات سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر اس طرف دماغ جانا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے سونے کے لیے اسی وقت لیٹنا ہے جب گہری نیند آنا شروع ہو جائے، اور لیٹتے آپ موبائل دور رکھیں اپنے آپ سے، اور لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے، ایسا ٹائم ہونا چاہیے. کتاب بھی رکھیں اپنے سامنے، اپنے سرہانے پر، کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں. اسٹڈی کرتے ہوئے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے انسان کو. ایسے تکیہ لگایا، اسٹڈی کرنا شروع کیا اور سو گئے. یہ کام بھی کریں آپ. دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایکسرسائز کی عادت ڈالیں. آدمی جب مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے نا تو یہ الٹے سیدھے کاموں میں نہیں لگتا وہ، اور اپنے آپ کو جب اچھے کاموں میں تھکاتا ہے تو برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. صبح اٹھ کے زبردست قسم کی جاگنگ کریں، اور شام کے ٹائم پہ آپ جم جائیں، خوب اپنے آپ کو تھکائیں. اس کے بعد اچھی خوراکیں کھائیں، آپ کو اچھی نیند آئے گی. پھر جب آپ کی باڈی بننا شروع ہوگی، آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کیسا ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہوں میں، تو ہر وہ کام سے آپ کو بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی مینٹلی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی. یہ بھی کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں، نکاح کے بعد ان کو زوجہ سے ہم بستری میں جو لذت آنی چاہیے، جس پیک کی لذت آنی چاہیے، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب یہ زیادہ عادت پڑتی ہے نا تو نکاح کے بعد بھی یہ کام پھر چھوٹتا نہیں ہے. یعنی شادی کے بعد بھی یہ انسان اسی سے سیٹسفائی ہوتا ہے، تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر چھوڑنے میں اس کو. تو اور ایک اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو اینڈ پریکٹس کی عادت پڑتی ہے لڑکوں کو، بدنظری کی وجہ سے پڑتی ہے. آپ نے فوج فلمیں دیکھی، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر شہوت بھڑکتی ہے، پھر اس سے انسان جب تک پورا نہ کرے تو سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں. یہ سب کام جب آپ کریں گے، یہ سب جو سوچنے کا کام ہے وہ سوچیں گے، اور جو کرنے کا کام ہے آپ وہ کریں گے. ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، جاگنگ کرنا، جم جانا، پھر مفید کاموں میں اپنے آپ کو خرچ کرنا، اسٹڈی، مطالعہ، کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. تو جب آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے، اور سب سے پہلے شادی کی جلد سے جلد فکر کرنی ہے آپ نے. اچھا، بعض حکیم لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ جی آپ تو یہ کرتے ہیں تو آپ تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو. بھائی آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے شادی کی. آپ کی برائی چھوٹے گی نہیں جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے. یعنی صحیح پورا ویش اس برائی سے بچنے کا تو جو صحیح پراپر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے. تو یہ سارے راستے آپ اختیار کریں. پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اور ایک اہم بات یہ کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ بھی رکھیں. یہ جتنے میں نے پوائنٹ بتائے نا، آپ ایک کاپی میں لکھ لیں سارے کے سارے. تو ایک جرمانہ بھی رکھیں، یا روزہ رکھ لیا کریں کہ بھائی میرے سے جب یہ گناہ ہوگا میں کل ایک روزہ رکھوں گا اس کے بعد، یا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو سزا بھی دیں اپنے آپ کو. اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. اور اس کے ساتھ صبح شام ذکر اللہ، کوئی وظیفہ نہیں، جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے اس کی بھی پابندی کریں، اور اہل اللہ کے بیانات بھی سنا کریں. انسان میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. باقی یہ خوب سمجھ لیں، اس کا تعلق وظیفوں سے نہیں ہے. یہ ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب حلال نہیں ملتا تو پھر گند میں منہ مارتا ہے ہر آدمی. اچھا بھائی، کہتے ہیں کہ کیا مجزنی کا گناہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے؟ کیا مجزنی سے صرف بچوں کو گناہ ملتا ہے؟ ان کے والدین بھی اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر بچہ کما رہا ہے، اس کو رشتہ مل رہا ہے، اور پھر بھی ماں باپ اس کو شادی نہیں کرنے دیتے، پھر اگر وہ بچہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوگا تو ماں باپ بھی برابر کے مجرم ہوں گے.
لیکن اگر بچے میں استطاعت ہی نہیں ہے نکاح کرنے کی تو پھر اگر ماں باپ نکاح نہیں کرتے اس کا تو ماں باپ پہ اپنے خرچے پہ بیٹے کا نکاح کرنا لازم نہیں ہے. ہاں بیٹی کا تو لازم ہے, بیٹے کا لازم نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ گناہگار نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ تو آپ میں ہی ایبلٹی نہیں ہے نکاح کرنے کی, تو ماں باپ کا کیا قصور ہے اس میں. تو لیکن اگر آپ میں قابلیت ہے اور آپ کو رشتہ مل رہا ہے, اس کے باوجود بھی ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں جی جب تک اتنی سیلری نہیں ہو جاتی, اتنا نہیں کما لیتے, ہم نہیں کریں گے, پھر ماں باپ بھی مجرم ہوں گے. پھر اولاد سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ بات لکھی ہوئی ہے اور شریعت کے اصول کے مطابق بھی ہے کہ پھر جو ہے اگر اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو اولاد بھی گناہگار ہوگی اور اس میں ماں باپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے. اچھا بھائی, ایک اور سوال ہے. یہ سوال کہاں گیا؟ مسافر کی امام کے ساتھ 2 رکعتیں رہ گئیں تو کتنی رکعت مکمل کرے گا؟ اگر کوئی بندہ سفر میں اور جماعت چل رہی ہو اور اس کی 2 رکعت چھوٹ گئی ہوں تو کیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا؟ کیونکہ سفر میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں, یا اسے 4 رکعتیں پوری کرنی ہے؟ اسد عمر مالا کنڈ سے. دیکھیں جماعت چل رہی ہے, امام مقیم ہے, تو مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نیت باندھ لینا تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے اس کو 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی مغرب. وہ تو ویسے ہی مغرب 3 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو اب مقیم امام کے پیچھے مسافر نے نیت باندھ لی تو اب مسافر پوری رکعتیں پڑھے گا اس کے ساتھ, چاہے آخری رکعت میں ہی مسافر شامل ہوا ہو یا آخری قعدہ میں ہی شامل ہوا ہو, تو اب پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اچھا بھائی, شادی کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے پیسے کمانا ہے. میرا شادی کی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کا کام ہے اور اس میں ہم فلمی گانوں کا استعمال بھی کرتے ہیں. یہ کام کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ پوری طرح حرام ہے؟ ظاہر ہے بھائی اس میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں, عجیب سے ان کے لباس ہوتے ہیں اور پھر گانوں کی ایڈیٹنگ بھی کر رہے ہیں, تو بچا کیا رہ کیا گیا اس میں؟ ایک دولہا ہی رہ گیا اس میں جو دکھانا ہے آپ نے, تو وہ تو نہیں, زیادہ تر اس میں حرام کام ہی ہو رہا ہے. تو یہ کام نہ کیا کریں آپ. درزی کے پاس کپڑے لینے نہ آئیں تو وہ آگے بیچ سکتا ہے؟ میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں, اگر کوئی کسٹمر 1 سال تک کپڑے نہیں لے جاتا تو کیا میں وہ کپڑے بیچ سکتا ہوں؟ ناظم صاحب انڈیا سے. نہیں جناب, جس کے کپڑے ہیں اس تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں. کوئی رابطہ ممکن نہ ہو, ناممکن ہو گیا ہو تو پھر وہ لقطہ ہے, گمشدہ مال کے حکم میں اسے بغیر اسے جو مالک ہے نا اس کی طرف سے ان کپڑوں کو صدقہ کر دیں, اور اگر بیچ دیے تو قیمت کو صدقہ کر دیں. البتہ اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, آپ غریب مسکین ہیں, تو ایسی صورت میں پھر آپ جو ہے وہ گنجائش ہے کہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. میوزک والی تلاوت اور نعت سننا, بھائی یہ صحیح نہیں ہے. میوزک والی تلاوتیں اور نعت یہ تو قرآن کی توہین ہے. محمد اعجاز نے ابو ظبی سے پوچھا ہے, آج کل آ رہی ہیں اس طرح کی نعتیں, عجیب ہی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ نعت ہے یا کیا ہے یہ, اور گانوں کی طرف سے بنائی بھی ہوتی ہیں نعتیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. عمرے کے بعد چاروں طرف سے کچھ بال کاٹ لینا کافی ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ بعض مرد حضرات عمرہ کرنے کے بعد سر کے چاروں طرف تھوڑے بال کاٹ لیتے ہیں, کیا ایسا کرنے سے ان کا عمرہ ہو جاتا ہے؟ ریحان صاحب جدہ سے. دیکھیں جس کے پٹے والے بال ہیں نا, جیسے میرے بال ہیں لمبے, تو جن کے لمبے بالوں 1 انچ بال انہوں نے پیچھے سے کاٹ لیے, بس لائن برابر کر کے نا 1 انچ کے برابر, تو وہ احرام سے نکل جائیں گے. جن کے بال ہی 1 انچ کے برابر ہوں تو وہ کیا کاٹیں گے؟ تو کیونکہ انگلی کے پورے کے برابر بال کا کاٹنا ضروری ہے, اور کم سے کم 1/4 سر کے بال 1/4 یعنی 25% سر اس کے بال 1 انچ کے برابر کٹنے چاہیے, تو پھر آپ احرام سے باہر نکلیں گے. 25% سے بھی کم اگر کاٹیں تو پھر احرام سے باہر نہیں نکلیں گے. باقی یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے کہ 25% بال آپ نے سر کے بال کاٹ دیے تو احرام سے باہر تو نکل آئیں گے, لیکن یہ عمل شریعت میں جائز نہیں ہے. جائز یہ ہے کہ یا تو پورے سر کے بال برابر کاٹیں یا پورے سر کے بال چھوڑیں. یعنی وہ ایک اور وجہ سے اس کو ناجائز کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بال منڈانا کہیں سے باقی رکھنا اس سے منع کیا اس عمل سے. تو بال منڈانا بھی منع ہے, تو اس طرح کہیں سے چھوٹے کرنا کہیں سے بڑے رکھنا یہ بھی منع ہے, کیونکہ رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے. تو ہاں یہ زیادہ کہا جائے گا کہ وہ زیادہ منع ہے یہ کم منع ہے, لیکن ہیں دونوں ہی منع. تو اس لیے چاروں طرف سے بال برابر رکھیں, اور اگر عمرے میں بال کاٹنے ہیں تو چاروں طرف سے یعنی ہر طرف سے جو ہے نا 1 انچ بال کاٹیں, اور احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 25% سر کے بال آپ نے 1 انچ کے برابر کاٹنے ہیں. جمعے کے بعد 6 سنتیں پڑھنے کا حکم. بہت سے لوگ جمعے کی نماز کے بعد 6 رکعت سنت نہیں پڑھتے, اس بارے میں شرعن کیا حکم ہے؟ صہیب کے پی کے سے. دیکھیں جمعے کے بعد دونوں اقوال ہیں, 4 رکعتیں بعض فقہاء اس کے قائل ہے کہ 4 رکعتیں سنت ہیں, حدیث میں یہ بھی ملتا ہے. بعض اس کے قائل ہے کہ 6 رکعتیں سنت ہیں, حدیث میں یہ بھی ملتا ہے. دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. تو ہماری رائے یہی ہے کہ 4 سنتیں پڑھ لیں تو بھی کافی ہے, اور اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے 6 سنتیں پڑھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. تو اس لیے کم سے کم 4 رکعتیں تو لازمی پڑھیں, سنت مؤکدہ ہے. اور اگر کوئی بالکل ہی نہیں پڑھتا تو یہ غلط کر رہا ہے, قابل ملامت ہے وہ.
لڑکا لڑکی نے موبائل پر نکاح کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی موبائل کال پر نکاح کر لیتے ہیں، دونوں تین دفعہ ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں، کیا اس صورت میں نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، جبکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور گواہ بھی نہیں ہے؟ شاہد صاحب انڈیا سے۔ نہیں جی، اس طرح موبائل فون پہ یا ویڈیو کال پہ ایجاب و قبول کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ فون پہ نکاح کی کچھ شرائط ہیں، اس طرح نہیں ہوتا کہ لڑکا یہاں بیٹھا ہے لڑکی وہاں بیٹھی ہے، ادھر سے اس نے کہا میں نے تمہیں قبول کیا، وہ جواب میں کہا مجھے بھی قبول ہے، بے شک گواہ سن بھی رہے ہو، اس طرح فون پہ یا ویڈیو کال پہ نکاح نہیں ہوتا۔ وکالت ضروری ہے، قاضی کو وکیل بنائے کہ آپ میری طرف سے نمائندہ بنیں قبول کرنے کا، اور قاضی جس مجلس میں قبول کرے وہاں پر 2 گواہ موجود ہوں۔ یہ پروسیس ہے اس کا، اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے انہوں نے پوچھا ہے۔ نظر کے روزے پورے کرنے کا طریقہ اور کفارہ۔ میری نواسی نے منت مانی تھی کہ اگر بورڈ کے امتحان میں A+ یعنی 95% نمبر آ گئے تو وہ 30 روزے رکھے گی۔ اب اس کا A+ تو آ گیا ہے لیکن اس کی پرسنٹیج 82% ہے، تو کیا اسے 30 روزے رکھنے ہوں گے یا نہیں؟ اگر رکھنے ہوں گے تو کیا مسلسل رکھنے ہوں گے یا وقفے سے رکھنے ہوں گے؟ اور اگر روزے نہیں رکھے تو اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ نیز کیا اس کی والدہ اس کی جگہ روزے رکھ سکتی ہے؟ تفصیل سے بتاتے ہیں شاکر زیدی ملیشیا سے۔ جب 30 روزے کہے جاتے ہیں نا تو نیت یہی ہوتی ہے عام طور پر کہ 1 مہینے کے روزے، تو وہ لگاتار ہی رکھنے پڑتے ہیں، لیکن اگر ان کی دل میں نیت یہ تھی کہ بس ٹوٹل 30 روزے رکھنے ہیں لگاتار، ان کی یہ نیت تھی کہ لگاتار نہیں بس 30 کمپلیٹ کرنے میں نے، تو پھر ان پر 30 وقفے سے لازم ہو جائیں گے۔ اب ان کے دل میں کیا تھا یہی جانے۔ رہا مسئلہ یہ کہ انہوں نے منت ہی مانی تھی کہ A+ آ جائیں، تو A+ تو اب ان کی پرسنٹیج 82% ہے، تو اب الفاظ کیا تھے؟ 95% کے الفاظ تھے یا A+ کے الفاظ تھے؟ اگر الفاظ میں A+ تھا 95% نہیں تھا تو پھر 82%، اگر A+ ہے تو پھر روزے رکھنے پڑیں گے ان کو، اور اگر ان کی زبان سے الفاظ یہ تھے کہ A+ یعنی 95%، تو پھر 95% سے کم آنے میں ان پر منت کے روزے لازم نہیں ہوں گے۔ باقی یہ کہ جس صورت میں ان پہ روزے لازم ہیں تو انہی کو رکھنے پڑیں گے، ان کی طرف سے کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ البتہ اگر ان کی یہ نیت تھی کہ کنٹینیو رکھنے ہیں نا، 1 مہینے کے رکھنے روزے، تو 1 مہینے کا مطلب کنٹینیو ہی ہوتا ہے، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ بیچ میں مینسس کی وجہ سے جو ناغا ہوگا وہ معاف ہے۔ تو لیکن ویسے اگر انہوں نے ناغا کر لیا تو دوبارہ سے ان کو رکھنے پڑیں گے۔ یہ خاتون کا مسئلہ پوچھا اس لیے میں نے بتایا۔ اچھا بھائی، روزے رکھے گی۔ ہاں، عورت نماز میں کتنی آواز سے قرات کر سکتی ہے؟ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو فجر مغرب اور عشاء کی نماز تھوڑی بسی بلند آواز سے پڑھتی ہوں، اور ظہر اور عصر کی نماز میں اتنی آواز نکالتی ہوں جتنی میرے کانوں میں سنائی دے، لیکن میرے آس پاس جو بہن بھائی بیٹھے ان کو بھی سنائی دے دیتا ہے، تو کیسے میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں، عورت کے لیے جہرن تلاوت جائز نہیں ہے، آپ صرف اتنی آواز سے پڑھیں جو آپ کے کانوں کو سنائی دے، اس سے زیادہ اونچی آواز سے آپ نماز نہ پڑھیں۔ اگر آپ نے جہر کر لیا، جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں نا، یا آواز ساؤنڈ آپ کا نکلنا شروع ہو گیا، جو ایک تو ہوتا ہے نا یعنی ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ جو قریب ہوتا ہے وہ بھی سنائی تو دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہی کہتے ہیں کہ آہستہ تلاوت ہو رہی ہے یہ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے میری ابھی آواز نکل رہی ہے، یعنی اس کو میں اب کیسے بتاؤں، ہم جب سری نماز پڑھتے ہیں نا، سری نماز، تو بھی بعض دفعہ اتنی زور سے ہوتی ہے کہ اڑوس پڑوس میں اگر کوئی سنا ہوا ہو تو وہ سن رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سری ہی کہتے ہیں، جاری نہیں کہتے۔ اور جاری میں باقاعدہ گلے سے ایک آواز نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو اس کو جہر کہا جاتا ہے عرف میں۔ تو وہ اگر ہو جائے جیسے پراپر آواز نکل رہی ہے تو وہ پھر نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یعنی جائز نہیں ہوگا اس طرح سے کرنا، واجب الادا ہوگی نماز آپ کی۔ ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے باپ سے نفرت کرنا۔ میرے والدین کے بیچ اکثر جھگڑے ہوتے ہیں اور کئی بار معاملہ مار پیٹ اور گالم گلوچ تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ سب بچپن سے چلا رہا ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا، مجھے میرے والد سے نفرت ہونے لگی، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے لیے ماں باپ دونوں قابل احترام ہیں، کسی کی وجہ سے کسی سے نفرت نہ کریں، بس آپ دونوں سے محبت کریں کیونکہ دونوں کے آپ پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ باقی یہ کہ خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈالیں کہ بھائی ابا اماں کو سمجھائیں، جس کی غلطی ہے اس کو سمجھایا جائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے تو کیا کریں نماز میں؟ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ زوجہ بلال انڈیا سے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت ملانا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر سورت ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں، اور اگر رکوع میں جانے کے بعد بھی یاد نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرض نماز پڑھ رہے تھے تو پہلی 2 رکعتوں میں اگر یہ سورت بھول گئے ہیں آپ تو پھر آخری 2 رکعتوں میں مکمل کر لیں، یا پہلی 2 میں سے 1 میں بھول گئے ہیں تو آخری 2 میں سے 1 میں مکمل کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ اور اگر 4 سنتیں پڑھ رہے تھے تو پھر یہی ہوگا کہ آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ خواتین قرآن حفظ کر کے کیسے یاد رکھیں؟ خواتین حفظ مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید کا دور کس طرح کریں کہ قرآن پختہ یاد رہے؟ زوجہ بلال انڈیا سے۔ دیکھیں اسی طرح یاد رکھیں جیسے مرد یاد رکھتے ہیں، نمازوں میں دہرائیں، تہجد میں دہرائیں، تراویح میں دہرائیں، سرن اپنے جماعت نہ کرائیں تراویح کی، لیکن اپنے طور پہ تو تراویح میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے،
روزانہ آدھا پارا ایک پارے کا معمول بنائیں تو یاد رہے گا انشاءاللہ. گود لی ہوئی بچی پہ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں. میری خالہ کی بیٹی ہے جسے ہم نے 8-9 سال پہلے ایڈاپٹ کیا تھا. جب وہ پیدا ہوئی تھی میرے والد اب کافی بیمار ہیں اور پینشن سے گزارا ہوتا ہے, تو اگر میں اپنی خالہ کی بیٹی کا اسکول ٹیوشن وغیرہ کا خرچہ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کروں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ جی ہاں, خالہ کی بیٹی بھانجی ہوتی ہے, اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ مستحق ہو. لیکن اگر وہ نابالغ ہے تو کیونکہ آپ اس کے متولی ہیں تو آپ اس کی طرف سے ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں. اگر اس کے ماں باپ نے آپ کو متولی بنایا ہے کہ بھئی ہماری بیٹی کے متولی آپ ہیں, بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جب آپ کو گود دے دیا تو آپ ہی کو بنا دیا, تو اور اگر اس کے والد حیات ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کے والد کی پرمیشن سے کہ بھئی ہم اس کو جو رقم دینا چاہتے ہیں تو میں اس کی طرف سے اس کی فیسوں میں ادا کروں گا. یہ نہ بتائیں کہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. اور اگر وہ لڑکی بالغ ہے تو پھر اس لڑکی سے اجازت لینا ضروری ہے کہ بیٹا میں آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا ہوں تو میں آپ کی طرف سے فیس ادا کر رہا ہوں, تو اس طرح سے اس سے پرمیشن لے لی جائے. ایک دفعہ پرمیشن لے لیں گے ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے گی. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, بس میں آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا ہوں, گفٹ دینا چاہتا ہوں, تو میں آپ کی طرف سے وہ رقم ڈائریکٹ آپ کو دینے کے بجائے آپ کی فیسوں میں اور ٹیوشن میں ادا کروں گا, تو آپ مجھے اجازت دے دو اس کی. تو اجازت دے دے گی ہمیشہ کے لیے, ایک ہی دفعہ کی اجازت کافی ہو جائے گی. شوہر بیوی کو گھر والوں سے نہ ملائے تو کیا حکم ہے؟ اگر شوہر